سی جیوں گی۔ فضل بخش کے بغیر زلیخا کے تو آنسو ہی نہیں خشک ہو رہے تھے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، حالانکہ سامنے ہی میرا شوہر چارپائی پر بیٹھا تھا اور گھور گھور کر زلیخا کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ بہن کو اتنا بڑا غم ملا ہے تو وہ ضرور اسے تسلی دے گا، لیکن اس نے تو جھوٹے منہ بہنوئی کے مرنے کا افسوس تک نہ کیا تھا۔ بیچارہ فضل بخش ذمہ داروں کے کھیتوں میں کام کرتا تھا، اچانک کھیتوں میں آگ لگنے کی وجہ سے وہ جل کر مر گیا اور زلیخا ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ گئی۔ زلیخا کا ایک ہی بیٹا تھا جو صرف 2 برس کا تھا۔ ہم رشتے میں تو نند بھاوش تھے، لیکن ہمارے اندر پیار یوں تھا جیسے سگی بہنوں کا ہوتا ہے۔ ابھی 3 سال پہلے ہی تو بڑے چاؤ اور لاڈ کے ساتھ ہم نے زلیخا کو رخصت کیا تھا۔ فضل بخش سے اس کی منگنی پچھلے 5 سال سے تھی اور میری ساس اپنی زندگی میں ہی کروا کر گئی تھی۔ فضل بخش میری ساس کا بھانجا تھا اور جان نچھاور کرتا تھا زلیخا پر۔ میری ساس زلیخا کی شادی سے 1 سال پہلے ہی انتقال کر گئی تھی اور سسر میرے اس وقت سے دنیا سے رخصت ہوئے جب میرا شوہر 20 سال کا تھا۔ 20 سال سے ہی میرے شوہر نے اپنے ابا کی زمین سنبھال لی تھی، جو کہ بہت بڑا رقبہ نہ تھا، بس اتنا تھا کہ ہمارا بمشکل گزر بسر ہو جاتا تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جس دن زلیخا دلہن بنی ہوئی تھی تو کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوشی کے سارے رنگ تو جیسے اس کے چہرے پر آیا تھے، لیکن اس وقت بھی میرا شوہر غصے سے گھورے جا رہا تھا۔ حالانکہ بہن کی خوشی میں تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے آج تک کبھی اسے خوش نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی وہ زلیخا کو دیکھتا تو اسے گھورنے لگتا۔ حالانکہ یہ تو بہن بھائی تھے، بہنیں تو بھائی کی جان ہوتی ہیں، ان کا مان ہوتی ہیں، لیکن میرا شوہر تو اس کے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیتا۔ ایک بار میں کام میں مصروف تھی، میرے شوہر نے پانی مانگا تو میں نے زلیخا سے کہا کہ اپنے بھائی کو پانی دے دے، لیکن جیسے ہی زلیخا نے اپنے بھائی کو پانی کا گلاس پکڑایا تو اس نے گلاس پکڑ کر زمین پر پٹک دیا، کہنے لگا کہ تجھ سے لے کر پانی نہیں پیوں گا۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔ زلیخا رونے لگی، کہنے لگی بھائی کو پتہ نہیں مجھ سے کیا بیر ہے، ہر وقت مجھ پر چیختا چلاتا رہتا ہے۔ لیکن میرا رویہ زلیخا کے ساتھ بہت محبت اور پیار والا تھا۔ میں نے کہا تو چھوڑ اس کو، اس کی تو عادت ہے۔ رخصتی کے وقت بھی زلیخا میرے ساتھ لگ کر روئی تھی، لیکن میرے شوہر نے تو تب بھی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت نہیں کیا تھا۔ لیکن مجھے یہ خوشی تھی کہ وہ اپنے گھر میں سکھی ہے۔ بہت کم ہی وہ مائکے کا چکر لگاتی تھی، لیکن میں جب جاتی تو فضل بخش کی تعریفوں کے پل باندھتی رہتی، کہتی بھابھی وہ بہت اچھا ہے، میرا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اسے خوش دیکھ کر میں بڑی مطمئن تھی۔ 1 سال ہی گزرا تھا کہ جب اللہ نے اسے بیٹے سے نواز دیا، پھر تو جیسے زلیخا ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول گئی تھی۔ میں ہی مہینے بعد جا کر اسے ملاتی تو ملاتی۔ جب اسے کہتی کہ تم کیوں نہیں آتی تو کہتی فضل بخش کہاں مجھے جانے دیتا ہے، کہتا ہے زلیخا تو مجھے نظر نہیں آتی تو میرا دل ڈوبنے لگتا ہے، بس تو میری آنکھوں کے سامنے رہا کر۔ میں اسے سر پر چپت لگاتی، کہتی کہ تو نے سر پر چڑھا رکھا ہے اپنے شوہر کو، یہی حال رہا تو مائکے کبھی نہیں آنے دے گا۔ تو وہ میری بات پر ہنسنے لگتی کہ بھابھی اب میرے مائکے میں ہی کون ہے، ایک آپ ہی تو ہیں، مجھ سے آ کر مل جاتی ہیں، اور بھائی کو تو نہ جانے مجھ سے کون سی نفرت ہے، مجھے دیکھ کر ہی اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ میں مائکے آ کر کیا کروں گی، بس تو ہے نا مجھ سے آ کر مل جایا کر۔ یہ کہتے ہوئے زلیخا کے لہجے میں نمی سی اتر آئی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن میرے شوہر کو تو جیسے زلیخا سے خدا واسطے کا بیٹھ تھا۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے، لیکن کبھی میرے شوہر نے خواہش ظاہر ہی نہیں کی کہ زلیخا کے گھر جانا چاہیے یا میں اپنی بہن سے اداس ہوں۔ اسے دیکھے ہوئے کتنے سال بیت گئے، کچھ نہیں کہتا تھا۔ اللہ نے مجھے بھی 2 بیٹوں سے ہی نوازا تھا، میں بھی اپنے گھر میں مصروف تھی کہ اچانک سے میرا شوہر گھر میں داخل ہوا۔ بڑا ہی بد حواس لگ رہا تھا، چہرہ بھی پسینے سے شرابور تھا۔ اسے دیکھ کر تو میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا سب ٹھیک تو ہے، کیا ہوا ہے تجھے؟ لیکن اس کے منہ سے تو جیسے بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ کہنے لگا وہ فضل بخش وہ بد حواس تھا۔ میں تو گھبرا گئی، میں نے کہا کیا ہوا فضل بخش کو؟ کہنے لگا آگ لگ گئی، اس میں جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ وہ یہ سنتے ہی میں تو اپنا سینہ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، خدا نہ کرے۔ میری آنکھوں کے سامنے تو اپنی پیاری سی نند کا چہرہ آنے لگا جو ہر وقت فضل بخش کی گن گاتی رہتی تھی۔ میں نے کہا چلو آؤ کمال کا ابا زلیخا کے گھر جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں گیا۔ کہنے لگا میرا دل گھبرا رہا ہے، تو چلی جا۔ میں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئے، اس موقع پر بھی کیا نہیں جاؤ گے، بہن کیا سوچے گی؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، اسے جو سوچنا ہے سوچتی رہے، میں نہیں جاؤں گا۔
مجھے تو اپنے شوہر کی بدحواسی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو لیا اور زلیخا کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر تو صفِ ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ بے تحاشا روئی جا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ فضل، تو میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو نے تو بڑے وعدے کیے تھے مجھ سے کہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ تو نے کہا تھا فضل بخش کہ اگر میں مائکے نہیں گئی تو بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ دیکھ، تیرے کہنے پر میں نے اپنے بھائی کے گھر میں پیر نہیں رکھا، پھر تو کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ میں تو اس کی باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ میرا تو کلیجہ کٹنے لگا تھا۔ گاؤں کی عورتوں نے رنگ برنگی پہنی زلیخا کے ہاتھ میں چوڑیاں زمین پر مار مار کر توڑنی شروع کر دی۔ کئی کانچ اس کی کلائیوں پر پیوست ہو گئے تھے جن سے خون رسنے لگا تھا، لیکن اسے تو کوئی ہوش ہی نہ تھی۔ میں نے گاؤں کی جاہل عورتوں کو اس سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ پہلے ہی اس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، لوگوں کو اس کی بیوگی کی رسمیں یاد آ رہی ہیں۔ عورتیں کہنے لگیں یہ سب بیوگی کی نشانی ہوتی ہے، اب ان چیزوں پر اس کا حق نہیں۔ ایک عورت نے 2 سفید چادریں لا کر زلیخا کے سر پر دے دی۔ کہا، اس کے ہاتھوں پر کبھی مہندی چھٹتے نہیں دیکھی تھی، اس کا سجنا سورنا کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ کہتی تھی، بھابھی، فضل بخش کہتا ہے کہ ہر وقت دلہن کی طرح بنی سنوری رہا کرو، اور کہاں میری نند سفید لباس میں آ گئی تھی، چہرے پر بس مردگی تھی، ساری رونق تو اس کی فضل بخش کے نام پر تھی۔ مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب میت کو گھر لایا گیا تھا، پر پھر میرا شوہر نہیں آیا۔ تدفین کے لیے بھی سب مجھ سے پوچھتے رہے کہ کہاں ہے تمہارا شوہر؟ تو جتنی شرمندگی ہوتی اتنی کم تھی۔ اتنا بڑا غم بہن پر ٹوٹ پڑا اور میرے شوہر کو پرواہ تک نہ تھی۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ اس کی یہ غم برداشت نہیں ہوا، اسی لیے اسے بہت تیز بخار ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے فضل بخش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ میں اپنی نند اور 2 سالہ بچے کو لے کر اپنے گھر لے آئی۔ اس وقت میرا شوہر چارپائی پر بیٹھا اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ شاید اسے غم تھا، لیکن غم کا کبھی اظہار نہیں کرتا تھا۔ میں تو آج تک اس کے مزاج کو ہی سمجھ نہیں پائی تھی۔ روتے ہوئے بھائی کے ساتھ لگ گئی، یہ فطری سی بات تھی، خون کا رشتہ تھا۔ لیکن مجھے حیرت ہوئی میرے شوہر نے اسے ساتھ نہیں لگایا، نہ اسے خود سے پیچھے کیا، نہ ہی اسے تسلی دی۔ چپ کیا پتھر کا بت بنا بیٹھا رہا۔ وہ روتے روتے بار بار کہتی رہی کہ بھائی میرا گھر برباد ہو گیا، میرا فضل بخش چلا گیا، کچھ تو بولو۔ لیکن ایک لفظ میرے شوہر کی زبان پر نہیں آیا تھا، ایک بوند اس کی آنکھ سے نہیں گری تھی۔ میں نے زلیخا کو اپنے ساتھ لگایا اور اپنے پاس لے آئی، اسے تسلی دینے لگی، لیکن اسے کہاں صبر آ رہا تھا۔ اتنا بڑا غم تھا اور تھا بھی تازہ، وقت کے ساتھ ساتھ ہی بھرتا تو بھرتا۔ میں اپنی نند کو کمرے میں لے گئی، اس کی تو حالت ہی بری تھی، اسے تو اپنے بیٹے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں نے اسے چپ کروا دیا اور پھر نیند کی دوا دے کر لٹا دیا۔ اس کے بچے کو بھی بھوک لگی تھی، اس کو تو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ اتنی بری موت مرا ہے۔ زلیخا کا بیٹا باہر میرے شوہر کے پاس بیٹھا تھا اور مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میں کچن میں اس کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی، جبکہ میرا شوہر تو ایک بار بھی بول کر اس بچے کو چپ نہیں کرا رہا تھا، بلکہ گھور گھور کر ماتھے پر بڑ ڈالے اسے دیکھے جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بچہ بستر سے ہی نیچے گر گیا۔ میں نے فوراً دوڑ کر اسے اٹھایا، جی تو چاہا کہ شوہر سے چلا کر پوچھوں کہ آخر آپ کا دھیان ہے کہاں؟ آپ اس بچے کو 2 منٹ کے لیے دیکھ نہیں سکتے تھے؟ لیکن اگر میں اونچی آواز میں بولتی تو میری نند تک بھی آواز جاتی، نہ جانے وہ کیا سوچتی۔ میں نے اس بچے کو چپ کروایا اور دودھ پلا کر سلا دیا۔ اپنے شوہر کے پاس چلی آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو ہوا کیا ہے؟ جانتی ہوں کہ صدمہ ہے، مگر اس کے باوجود آپ کا رویہ بڑا ہی عجیب ہے۔ شوہر نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، تم اپنے کام سے کام رکھو، میں کیا تم لوگوں کی طرح ٹسوے بہانا شروع کر دوں؟ مجھ پر ڈبل ذمہ داری آ چکی ہے۔ پہلے تو صرف تمہارا بوجھ تھا، اب مجھے اپنا، تمہارا اور ساتھ بہن کا بھی خرچ اٹھانا پڑے گا، اس کے بچے کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوگی۔ میں مرد ہوں، عورت نہیں جو صرف ایک بات تک محدود رہوں۔ شوہر تو الٹا مجھے ہی باتیں سنا کر جا چکا تھا۔ بہرحال اس رات جب میں نند کے بیٹے کو اپنے پاس ہی سلا رہی تھی تو رات کو نند کا بیٹا تھوڑا سا کسمسایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ شاید وہ بھوکا تھا، میں نے اسے دودھ پلایا تو وہ پھر سے سو گیا۔ میرا دھیان بیڈ کی دوسری جانب گیا تو میرا شوہر وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ میں اٹھ بیٹھی، نہ ہی وہ واش روم میں تھا نہ ہی کمرے میں۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے میرا شوہر زلیخا کے کمرے میں جاتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ بات میرے لیے بڑی ہی حیران کن تھی۔
میں وہیں پر کتنی دیر کھڑی رہی۔ میرا شوہر تقریباً آدھے گھنٹے تک اس کمرے میں ہی رہا۔ جب مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی تو میرا دل چاہا کہ میں جا کر دیکھوں، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد شوہر دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا اور میرے پاس دوسری جانب آ کر سو گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ نہیں لگی۔ جو شوہر کبھی دن کے اجالے میں اپنی بہن کے پاس نہیں بیٹھا تھا، نہ ہی کبھی اس سے کوئی بات کی تھی، وہ رات کے اندھیرے میں بھلا اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ میرے ذہن میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اگلی صبح ہوئی تو زلیخا کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میرا شوہر کمرے سے نکل کر باہر آیا تو وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ دوبارہ مجھے باہر نظر نہیں آئی۔ یہ بات بھی میرے لیے 100 وسوسے اٹھا چکی تھی۔ اس روز تو زلیخا نے مجھ سے بھی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ایک جانب اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ جب بھی میں اس سے بات کرنے کے لیے جاتی تو کہتی کہ بھابھی مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں فی الحال فضل بخش کی یادوں میں رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے بھی اسے اکیلا چھوڑ دینا ہی اس وقت بہتر سمجھا۔ ابھی زلیخا کو یہاں آئے ہوئے 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ مجھے اپنے شوہر میں کافی تبدیلیاں محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا، رات کو آتا تو کھانا کھا کر فوراً اپنے بستر پر لیٹ جاتا اور پھر آدھی رات کو مجھے وہ اٹھ کر اپنی بہن کے کمرے میں جاتا ہوا محسوس ہوتا۔ اس رات مجھ سے رہا نہ گیا تو میں بھی اٹھ کر اپنے شوہر کے پیچھے چلی گئی۔ کمرے سے کان لگائے تو جو بات مجھے سنائی دی، میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل چکی تھی۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں اس کام کے 5 لاکھ دوں گا، اگر تم میری بات مان لو تو تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ مجھے کچھ دیر تو اپنی نند کی کوئی آواز نہ آئی اور پھر وہ بڑے ہی ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ میرا تو وجود کانپ اٹھا تھا۔ مجھے دروازے کی جانب اپنا شوہر بڑھتا ہوا محسوس ہوا تو میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ دل تھا کہ سینہ چیر کر باہر آنے کو تھا۔ نہ جانے دونوں کس بات کا تذکرہ کر رہے تھے اور میرا شوہر کس چیز کے 5 لاکھ میری نند کو دینے والا تھا۔ میرا تو دماغ اب بڑا ہی منفی سوچنے لگا تھا۔ بھلے ہی وہ دونوں بہن بھائی تھے، ان کے پیچھے ایک پاکیزہ رشتہ تھا، مگر شوہر جس طرح بات کر رہا تھا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں اس کا کیا نتیجہ نکالوں۔ اگلے روز جب شوہر گھر آیا تو میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ شوہر تو اپنی بہن کے کمرے میں گیا۔ آج تو میری بھی بس ہو چکی تھی۔ میں 2 ٹوک بات کرنا چاہتی تھی اور زلیخا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے کمرے میں جاتی، اس سے پہلے ہی دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ہانپتی ہوئی میری زلیخا کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ آ کر مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی بھابھی مجھے بچا لیں، مجھے بھائی سے بچا لیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی جو بھائی چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ میں اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے لگی کہ آخر زلیخا کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا تم ہٹ جاؤ رستے سے، میں نے اسے کام کے 5 لاکھ دیے ہیں اور اب یہ ہر حال میں میرا یہ کام کرے گی۔ اتنا کہہ کر شوہر نے زلیخا کو پکڑا اور کمرے میں لے گیا۔ میرے تو جسم سے جان نکل گئی تھی۔ میں دروازہ بجاتی رہ گئی۔ اندر سے مجھے زلیخا کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، مگر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ گھر سے باہر چلا گیا جبکہ زلیخا وہیں فرش پر بیٹھی اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا سوال کروں، تو مجھ سے لپٹ کر کہنے لگی کہ میرا بھائی اس قدر لالچی نکلے گا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ فضل بخش نے میرے نام پلاٹ اور بیمہ کرایا تھا جس پر اب میرا اور میرے بچے کا حق تھا، مگر میرے بھائی کو تو کب سے میری جائیداد پر نظر تھی جو کہ میرے بیٹے کی امانت ہے۔ وہ کئی روز سے میرے پاس آ کر مجھے لالچ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ سب میرے نام کر دو تاکہ میں تمہارے خرچے اٹھا سکوں، تمہارے بیٹے کو تعلیم دلوا سکوں، مگر میں نے بھائی سے کہا کہ وہ سب کچھ میں خود کر لوں گی، بھلا میں اپنے بیٹے کی دولت آپ کے نام کیسے کر سکتی ہوں۔ بس اسی بات پر بھائی نے مجھے 5 لاکھ کی لالچ دی اور پھر دھوکے سے کاغذات پر سائن کروا لیے اور اب وہ میری جائیداد مجھ سے چھین چکے ہیں۔ یہ سن کر تو میں ہکا بکا رہ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد شوہر گھر آیا تو کافی خوش تھا، کہنے لگا کہ سب کچھ میرے نام ہو چکا ہے، بس کچھ دستخط کی ضرورت ہے، 1-1.5 ہفتے کا کام ہے اور پھر سب کچھ میرا ہوگا۔ یہ سن کر میری نند اپنے بھائی کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بد دعائیں دینے لگی، مگر میرے شوہر کو تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ 5-6 ماہ تک وہ یہاں رہی اور پھر میں نے ایک اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر اس کی دوسری شادی کروا دی، جہاں پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی تھی۔ اس معاملے میں میری نند کی قسمت بڑی ہی اچھی تھی۔
دوسری مرتبہ بھی اس کا شوہر بڑا ہی چاہنے والا تھا اور اس کی اولاد سے محبت کرنے والا تھا، جبکہ میری شادی کو 6-7 سال ہو چکے تھے، میری کوئی اولاد نہ تھی۔ آخر جب 6-7 سال بعد خدا نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میرے شوہر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن جیسے جیسے میرا بیٹا بڑا ہوا اس کی ٹانگوں میں زور ہی نہ تھا۔ ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا مگر اس کا کہنا تھا کہ یہ معذور ہے، اس کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے، یہ کبھی چل پھر نہیں سکے گا۔ پہلا، دوسرا اور پھر تیسرا، میں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کی ماں بن چکی تھی، مگر سب کے سب معذور تھے، کوئی بھی اپنے پیروں پر چل نہیں پاتا تھا۔ یہاں تک کہ جو پلاٹ نن سے لیے تھے وہ سبھی بیچ کر سارے پیسے اپنی اولاد کے علاج پر لگا دیے، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اب میرا شوہر بیٹھ کر روتا ہے، چیختا ہے اور پچھتاتا ہے کہ میں نے اپنی بہن اور بھانجے کے ساتھ بہت غلط کیا، یہ اسی کی سزا ہے۔ مگر خیر، اب کیا ہو سکتا تھا؟